إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، ساتھ انسان کو عقل اور شعور جیسی عظیم نعمت سے بھی نوازا، اور انسان کو اس دنیا میں بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حالات کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ انسان کو بہترین انسان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین تعلیمات عطا فرمائیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسان کو بہترین انسان بننے کا درس دیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، فقہاء عظام پر، جو ہر دور میں انسان کی رہنمائی کرتے رہے کہ کیسے انسان اچھا بہترین انسان بن سکتا ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں آپ پر ہوں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کیا، مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے۔ ایمان والے بھائیوں، اس دنیا میں ہر انسان کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ میں سب سے بہتر انسان بن جاؤں۔ انسان یہ چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ میری اولاد معاشرے کے اندر سب سے بہترین اولاد مانی جائے۔ انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں بہتر بنانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور بہتر بننے کے لیے لوگوں نے بہتری کے مختلف معیارات مقرر کر لیے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے تو انسان بہترین انسان ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں
کہ اگر انسان کی اولاد بہترین تعلیم یافتہ ہو جائے، اس کے پاس زمانے کی بہترین ڈگریاں ہوں، تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہترین اولاد ہے۔ کچھ لوگ معاشرتی عزت جس کو مل جائے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بہترین انسان ہے۔ الغرض انسان نے اپنے ذہن اور دل کے اندر بہترین انسان کے بارے میں مختلف معیار رکھے ہیں، اور اس بہترین معیار کو سامنے رکھ کر انسان اپنی اس دنیا کی زندگی میں محنت اور کوشش کرتا ہے۔ کسی کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ بہترین انسان ہے، میں بھی اس جیسا بن جاؤں، یہ بہترین اولاد ہے، میری اولاد بھی اس طرح کی اولاد بن جائے، یہ گھرانہ بہترین گھرانہ ہے، میرا گھرانہ بھی ایسا بن جائے، یہ بہترین سواری ہے، میری سواری بھی ایسی سواری بن جائے۔ الغرض انسان اپنی زندگی میں اکثر موقع پر اس سوچ کو لے کر اپنی زندگی کی روش کو اور اپنے کردار کے رستے کو متعین کرتا ہے۔ لیکن بھائیو، سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو میں اور آپ بہترین چیزیں قرار دیتے ہیں، میں اور آپ ایک معیار مقرر کر لیتے ہیں کہ فلاں انسان بہترین انسان ہے، اس کے پاس مال و دولت بہت ہے، اس کا گھر جو ہے وہ بہت شاندار گھر ہے، اور اس کی اولاد جو ہے وہ بہت تعلیم یافتہ ہے، اس انسان کا کاروبار بہت چلتا ہے، معاشرے کے اندر اس انسان کی عزت بہت زیادہ ہے۔ میں اور آپ جو ہے کچھ لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انسان کو بہترین انسان کہتے ہیں، تاکہ اگر یہ بات میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے تو ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سامنے رکھ کے کوشش کریں، محنت کریں، اپنی روش اور کردار کو تبدیل کریں، تاکہ ہم حقیقی معنی میں بہترین انسان بن جائیں، کامیاب ہو جائیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان قرار دیا، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کائنات کا سب سے بہتر فرد ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ آئیے ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس انسان کا تعین کریں، دیکھیں وہ کون سے اوصاف ہیں جو اگر انسان کے اندر آ جائیں تو انسان بہترین انسان بن جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھلاتا ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر سب سے بہترین تعلیم، سب سے بہترین کتاب اور انسان کی زندگی کا سب سے بہترین رستہ متعین کرنے والا دستور حیات یہ قرآن مجید ہے۔ لہٰذا جو انسان اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور نسبت بنا لیتا ہے وہ انسان اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں تابعی ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث نے مجھ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میں زندگی میں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے، جو قرآن مجید کو سکھلاتا ہے۔ کہتے ہیں جس دن سے میں نے یہ حدیث سن لی ہے
میں اس دن سے مسجد کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے 40 سے 50 سال تک ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے۔ بھائیو، اس سے اچھا انسان اور کون ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا قرآن ہے، جس کی زبان پر اکثر وقت قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور وہ اس کائنات کی سب سے افضل جگہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کے دین کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ انسان کا دل انسان کے اعضاء میں سب سے قیمتی چیز ہے، انسان کے پورے وجود میں سب سے بہترین اور قیمتی چیز انسان کا دل ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لوگودار خبردار رہنا، توجہ رکھنا اپنی زندگی میں، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ لوگوں یاد رکھنا، دل میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے، انسان کے پاؤں کی چاپ جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے، کانوں کی جو سماعت ہے اس کے اندر بہتری آ جاتی ہے، انسان کے ہاتھ جو پکڑتے ہیں وہ چیز بہترین بن جاتی ہے، اور وہ چیز انسان کا دل ہے۔ تو یہ قرآن مجید جب انسان کے دل کے اندر گھر کر جاتا ہے اور نور ایمان سے دل کو منور کر دیتا ہے، تو یہ اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے۔ چاہے میری اور آپ کی عقل اس بات کو تسلیم نہ بھی کرے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، اور خود اس نے قرآن مجید کی تعلیم لی ہے۔ جس قدر انسان کی زندگی میں قرآن مجید زیادہ ہے، اسی قدر انسان بہتر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم۔ جب لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کے معنی کو سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینت سکون ان لوگوں کو ڈھانپ لیتا ہے، فرشتے ان لوگوں کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ یہ اس کائنات کا وہ عظیم ترین انسان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین خود فرشتوں میں ایسے لوگوں کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ یہ دل بہت قیمتی چیز ہے، اس کو نور ایمان سے منور کر کے انسان اس کائنات کا سب سے بہترین انسان بن سکتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان هذه القلوب اوعیہ، لوگوں یاد رکھنا یہ دل برتن ہیں، فاشغلوها بالقرآن، ان برتنوں کو، ان دلوں کو قرآن مجید سے بھر لینا۔ کیوں؟ اگر اس دل کے اندر قرآن سے پہلے کوئی اور چیز چلی گئی، پھر قرآن جو ہے بڑا باغیرت ہے، پھر یہ قرآن اس دل کے اندر نہیں جاتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان القرآن والغنا لا یجتمعان، ایک دل کے اندر گانا بھی ہو اور قرآن مجید بھی ہو، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، جو قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور سیکھتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں گانے نہیں ہوتے، ان کی آنکھوں میں ایک حیا ہوتی ہے، ان کے کردار کے اندر ایک وقار ہوتا ہے، ان کے کانوں کو اچھا سننے کی عادت ہوتی ہے، ان کے پاؤں اکثر اچھی جگہ کی طرف جاتے ہیں، اور جب انسان کے دل سے یہ قرآن نکل جائے تو پھر یہ دل دنیا کا سب سے گندا دل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ دل بن جاتا ہے کہ اس دل کے اندر قرآن مجید نہیں جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ان الناس معادن، لوگ کانوں کی طرح ہیں، یہ سونے کی کان ہے،
یہ بہترین کان مانی جاتی ہے، یہ کوئلے کی کان ہے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو سونے کی کان کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی کانوں کی طرح ہیں۔ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، لوگوں جاہلیت میں جو بہتر تھے وہی لوگ اسلام کے اندر بھی سب سے بہترین ہیں، لیکن کب؟ اذا فقہوا، جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ جس انسان کے پاس دین کا جس قدر زیادہ علم ہے اور جس قدر اس علم پہ انسان کا عمل ہے، وہ اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے۔ پیسے والے اس کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عملی طور پر اپنی زندگیوں سے انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ سب سے معاشرے کے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ تبارک و تعالی بہترین بنانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اور محدثین نے لکھا ہے جس انسان کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی اس انسان کے اندر کسی قسم کی خیر اور بہتری موجود نہیں ہے، چاہے وہ معاشرے کا سب سے بڑا مالدار انسان کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز جس کے ذریعے انسان معاشرے میں سب سے بہترین انسان بن سکتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیارکم احاسنکم اخلاقا، تو میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے بہتر اخلاق ہے، جس کا کردار، جس کی شرم و حیا، جس کے معاملات، جس کی سچ گوئی، امانت داری، وہ معاشرے کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہو۔ ایک وقت تھا کہ سارے ایمان والے ہی سچ گو ہوا کرتے تھے، ان کی زبانیں سچ بولا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ لوگ جھوٹ کو بہت بڑا جرم سمجھا کرتے تھے، لیکن آج اخلاق کی گراوٹ کا یہ زمانہ ہے کہ لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ایمان والے، اپنے آپ کو مومن کہنے اور سمجھنے والے، جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ انسان کی آنکھ سے ماں بہن کی جو عزت ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ سب سے بہترین کون ہے؟ پیسے والا بھائیو سب سے بہتر نہیں ہے۔ خیارکم احاسنکم اخلاقا، تو میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کی تربیت و کردار سب سے اچھی ہے، جس کی نگاہ میں حیا سب سے زیادہ ہے، جس کی زبان پہ سچ سب سے زیادہ ہے، جس انسان کا کردار جو ہے بے لوچ ہے، اور قرآن و حدیث کے آئینہ دار اخلاق والے لوگ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ گالی دینے والے، بات بات پہ بگڑ جانے والے، تانے تشنیع کرنے والے، نگاہ سے شرم و حیا نکال دینے والے، کانکنوں سے پاکیزگی دور کر دینے والے، یہ لوگ بہترین انسان نہیں ہیں۔ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اسی لیے اولاد کی بہتری کو دیکھ کر ماں باپ کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق کے بچوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کسی اچھے گھر کا جایا ہے، اور صرف اولاد کو دنیا کی نعمتیں دے دینا اور معاشرے کے لیے اس کو عذاب بنا دینا، سرکش بنا دینا کہ پورے محلے کے بچے اور پورے محلے کے لوگ اس سے تنگ ہو جائیں، یہ کوئی بہتری نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ خیار الاصحاب عند اللہ خیر لصاحبہ، لوگوں میں، ساتھیوں میں سب سے بہترین ساتھی وہ ہے
جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہے۔ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِجَارِهِ، اور پڑوسیوں میں سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین ہے۔ جس انسان کا کردار اور اخلاق عمدہ ہے وہ انسان معاشرے کا بہترین انسان ہے، اگر اخلاق نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ بدترین انسان ہے۔ تیسری چیز جیسے انسان بہترین انسان بنتا ہے وہ انسان کے معاملات ہیں، وہ انسان کا لین اور دین ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے قرضہ لیا، وہ آدمی اپنے قرضے کا مطالبہ کرنے کے لیے تشریف لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو کہا کہ اس کا جو قرضہ ہے وہ ادا کر دیجئے۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لیا تھا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ اونٹوں میں گئے، جیسا اونٹ واپس کرنا تھا ویسا موجود نہیں تھا، اس سے بہتر موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جو ہم نے دینا ہے وہ نہیں ہے، اس سے بہتر موجود ہے۔ فرمایا کہ بہتر دو، اور ساتھ فرمایا فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو بہتر انداز میں قرض واپس کرتا ہے۔ جس نے قرض دیا ہے، جو ضرورت میں آپ کے کام آیا ہے، اس کا آپ پر احسان ہے، تو آپ اس کے قرض کو اچھے طریقے سے ادا کیجئے، تو یہ بہترین انسان ہے۔ لین دین کا پاک صاف ہونا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، کسی کے حق پر ظلم نہ کرنا، وہ انسان بھائیو کیسے بہتر انسان ہو سکتا ہے جس کی بہن سسکیاں مارتی ہے اور وہ اس قدر پتھر دل ہے کہ وہ اپنی بہن کے حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ بھائیو وہ انسان کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ اس کی روش اور کردار سے تنگ ہیں؟ وہ انسان کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس کے رویے سے اس کے بھائی تکلیف میں ہیں؟ وہ انسان کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں؟ وہ انسان کیسے بہترین انسان ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہے؟ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس قدر انسان کے پاس مال آتا جاتا ہے اسی قدر انسان کے اخلاق میں گراوٹ آتی جاتی ہے، تکبر آتا جاتا ہے۔ اچھا درخت وہ ہوتا ہے جو پھل دے کے جھک جائے، جو بے پھلا درخت ہوتا ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو لوگوں کے ساتھ معاملات، ان کے حقوق کو ادا کرنے والا انسان یہ معاشرے کا بہترین انسان ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین انسان بن جائیں، ہماری اولادیں بہترین اولادیں ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے اخلاق کو سنواریں، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں۔ آج مسلمان معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، لین دین کرنے کے لیے انسان کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب مومن آنکھیں بند کر کے دوسرے ایمان والے پر اعتماد کر لیتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پورے قبیلے کے اندر ایک آدمی ہوگا، لوگ کہیں گے یہ امانت دار ہے، یہ لین دین کا پاک اور صاف ہے۔ حالانکہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو آپ فرمایا کرتے تھے لا دین لمن لا عہد لا ولا ایمان لمن لا امانت لا، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے، خطبہ دیتے، لوگوں کو نصیحت کرتے تو اس میں یہ حدیث ضرور پڑھا کرتے تھے، اس انسان کا دین نہیں ہے جس انسان کا عہد و پیمان نہیں ہے، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا ہے اس کا دین نہیں ہے، ولا ایمان لمن لا امانت لا، جو امانت دار نہیں ہے اس انسان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین انسان بن جائیں
تو پھر ہم کو لین دین کو پاک اور صاف کرنا ہے، امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کی نگہداشت کرنی ہے۔ دیکھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امانت داری ہے کہ جان کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کی امانت کی پرواہ ہے۔ یہ ہے بہترین انسان کہ لوگوں کی امانت کے لیے، لوگوں کے حقوق کی نگہداشت کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگا دی ہے کہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں، لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں۔ اگر میں اور آپ بہترین بننا چاہتے ہیں تو عبداللہ بن عمر بن صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تو میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کہتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اپنی اولاد کا پیٹ سارے بھرتے ہیں، لیکن وہ انسان عظیم انسان ہے جو اپنی اولاد کے منہ سے لقمہ نکال کے محلے کے یتیم کو سسکتے ہوئے دیکھ کر اپنا پیٹ کاٹ کے اس یتیم کے سامنے کھانا رکھ دے۔ وہ بہترین انسان ہے جو معاشرے میں بوڑھے کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، جو بیوہ اور بیکس عورت کا سہارا بن جائے، اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ کاٹ کے لوگوں کو اپنی اولاد پہ ترجیح دے کے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنے والا انسان، یہ بہترین انسان ہے۔ اور وہ انسان جو ہر جگہ سے گزرتے ہوئے لوگوں کو سلام کہتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ تو مسلمان کا شعار تھا۔ صحابہ کرام اگر چلتے راہ چلتے کوئی دیوار درمیان میں آ جاتی، دیوار کے بعد ملتے تو سلام کہتے، راہ چلتے اگر درخت درمیان میں آ جاتا تو درخت پار کرنے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کہتے۔ یہ تو ایک مسلمان معاشرے کا حسن تھا، یہ بہترین دعائیہ کلمات تھے۔ اور آج آپ پورے محلے سے گزر جائیں، سلام کہنے والا اور جواب دینے والا نہیں ملتا۔ خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تو میں سے بہترین وہ انسان ہے جو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کرتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ تو بھائیو، انسان کو اسلام معاشرے کا بہترین انسان بنانا چاہتا ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی ان بہترین تعلیمات کی طرف آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے فرامین کو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنائیں تاکہ ہم دنیا میں بھی بہترین بن جائیں اور آخرت کے اندر بھی ہمارا شمار بہترین لوگوں میں ہو۔ جب انسان دنیا سے جائے تو ہر ہاتھ جو ہے وہ دعا کے لیے اٹھا ہو اور ہر زبان سے اس کے لیے کلمات خیر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا سے جائے تو لوگ خوشی منا رہے ہوں۔ نہیں بھائی، بہترین انسان بننا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق کو توڑ لے۔ جس انسان کے دل میں ایمان ہے، جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رسول مانتا ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے
کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے تعلق کو توڑ لے۔ اور پھر فرمایا وَخَيْرُهُمَا مَنْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اگر تعلقات میں کشیدگی آ جائے، کسی وجہ سے رنجشیں پیدا ہو جائیں، تو فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو جا کے پہلے سلام کہتا ہے، وہ نہیں جو سمجھتا ہے کہ میں تکبر کو اختیار کر کے میں کیوں جھکوں، میں کیوں جاؤں۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان خود بلند ہونا چاہے، انسان بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو انسان کو رفعت، عزت اور بلندی عطا کرتے ہیں۔ اور اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں اپنے دم پہ بلند ہو سکتا ہوں، نہیں بھائیو، جھک جانا، اپنے دشمنی کو بھلا دینا اور اپنے مسلمان بھائی کے حق کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو جا کے سلام کرتا ہے، رنجشوں کو دور کرتا ہے، یہ بہترین انسان ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ہی معاشرہ بھی عزت دیتا ہے۔ اپنی ضد پہ اڑ جانا بھائیو یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق، لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قلب مخموم والا اور سچی زبان والا ہے۔ جس انسان کی زبان سچی ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سچی زبان تو سمجھ میں آ گئی، مل قلب المخموم، یہ قلب مخموم کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقی، تقوی والا دل، جس دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ دل سب سے بہترین دل ہے۔ اور جس انسان کو یہ دل مل گیا وہ اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے۔ التقی، تقوی والا انسان ڈرتا ہے کسی پہ زیادتی نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو جائے۔ النقی، صاف کردار والا، بہترین۔ اور فرمایا الذی لا اسم فیہ، وہ دل جس دل میں گناہ نہیں ہے، وہ دل جسے گناہ کی چاہت ہے، یہ اچھا دل نہیں ہے۔ اور وہ انسان جس کا دل اسے بار بار گناہ پہ ابارتا ہے، وہ انسان اچھا نہیں ہے۔ کون اچھا ہے؟ الذی لا اسم فیہ، وہ دل جس دل میں گناہ نہیں ہے، ولا بغی، اور اس دل کے اندر سرکشی نہیں ہے، تکبر اور اناد نہیں ہے، ولا حسد، اور اس دل میں حسد نہیں ہے۔ اچھا دیکھ کے کسی کو جلن محسوس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو دنیا کے اعتبار سے کوئی خیر دی ہے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے مومن بھائی کے لیے مزید خیر کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ انسان تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب سے بہترین ہے جس کا دل تقوی والا، صاف، گناہ سے پاک، سرکشی تکبر سے پاک اور حسد کینے نفرتوں سے پاک دل ہے، یہ اللہ کے نبی سمجھ آ گیا۔ اور سچی زبان والا انسان جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، تابعی ہیں ربیع بن حراش رحمہ اللہ، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، دیکھیں کس قدر سچے۔ ان کا بیٹا حجاج کے خلاف تھا تو حجاج نے فوجوں کو
علاقے کے اندر بھیجا کہ اس لڑکے کو تلاش کیا جائے، لیکن اس لڑکے کو تلاش نہ کر سکے۔ تو حجاج نے کہا جاؤ جا کے اس کے باپ سے پوچھو، وہ تمہیں اپنے بیٹے کا پتہ دے دے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا چاہے اس کے بیٹے کی جان چلی جائے۔ یہ بہترین لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی سمجھ آ گیا، اس کے بعد کون سا اچھا انسان ہے؟ فرمایا الذی یشنع الدنیا ویحب الآخرہ، وہ انسان جسے دنیا پسند نہیں ہے، جس کی محبت اور جسے سب سے پیاری چیز آخرت ہے، پھر وہ سب سے بہترین انسان ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کا مال بنا لیا، جس نے اپنی اولاد کی تعلیم کا مقصد صرف دنیا بنا لیا، جس انسان کے شب و روز کی محنت دنیا کے لیے ہے، اٹھتا ہے دنیا کے لیے، سوتا ہے دنیا کی سوچ لے کے سوتا ہے، زندگی گزارتا ہے دنیا کی سوچ لے کے گزارتا ہے، یہ تو انسان اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے، جسے اس بات کی چاہت اور تمنا ہے کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاؤں مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو، میرا خالق دیکھ کے کہے ہاں یہ میرا اچھا بندہ آیا ہے۔ یہ وہ بہترین انسان ہے جس نے اپنے آپ کو ویسا بنا لیا جیسا کہ میں نے چاہا تھا۔ تو یہ انسان جو ہے یہ بہترین انسان ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کے بعد تیسرے نمبر پہ لوگوں میں بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن، ایسا مومن حسن الاخلاقی، جس مومن کا اخلاق عمدہ ہے۔ بھائیو آئیے ہم اپنے آپ کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار ائمتکم من تحبونہم ویحبونکم، تمہارے حکمرانوں میں سے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، وہ تمہارا خیال رکھے تم ان کا خیال رکھو، یہ تمہارے بہترین حکمران ہیں۔ اور سب سے آخر میں آخری حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن پہ جب نگاہ پڑتی ہے تو زبان بے ساختہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتی ہے۔ ایسا بنیے، اپنی اولاد کو ایسا بنائیے کہ دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آئے۔ یہ بہترین لوگ ہیں، خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے لوگ اللہ کا ذکر شروع کر دیتے۔ محدثین کرام ایسے ہی تھے، امام ابن سیرین رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ سب سے گناہ والی جگہ بازار ہے جہاں پر جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، مسجد کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، قرآن کی فکر نہیں رہتی ہے۔ تو یہ محدثین کرام جب بازار سے گزرتے تو علماء کرام نے لکھا ہے لوگ دکانوں پہ کھڑے ان کو دیکھ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیتے۔ خیر عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے بندوں میں سے بہترین وہ بندے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں۔ آئیے بھائیو، میں اور آپ بھی اپنے سیرت و کردار کو بدلیں، زندگی کے مقصد کو تبدیل کریں، اپنے اندر فکر پیدا کریں، اپنی اولاد میں فکر پیدا کریں، گھر کے ماحول کو تبدیل کریں، اپنے شب و روز کو ہم بدلیں، اپنی سیاست معاشرت اس کو ہم تبدیل کر دیں اور کوشش کریں کہ ہم بہترین لوگوں میں سے بن جائیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں جاؤ میرے بندے
تو بغیر حساب کے جنت میں چلا جا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ ایمان والے بھائی تیرے گھر کے اندر آئے ہیں، یا اللہ ان کی دلی مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے، یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اپنی رحمت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ بھائی دل کے اندر جو بھی نیک تمنا لے کر بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں، یا اللہ بھائیوں کی نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن احادیث کا ذکر ہوا ہے ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نور ایمان سے دلوں کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ وہی چیزیں ہمیں اچھی لگیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگتی تھیں اور انہیں اپنانے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو چیزیں تیرے نبی کو پسند نہیں تھیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی ان کے بارے میں نفرت پیدا فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں ان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت اور ترقی نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسلمان ممالک کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ مسلمان ملکوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسلمان ملکوں میں قرآن و حدیث کے نفاذ کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ان کی دستگیری فرما دے۔ یا اللہ انہیں عزت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان بے کس ہیں، یا اللہ تو ان کا سہارا بن جا۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔